میں امداد سن رہو اقتدار کی جنگ ایک بار پھر شدید ہو گئی ہے۔ حکومت عمران خان کے خلاف آخری حد تک جانے کا فیصلہ کر چکی ہوئی ہے اور عمران خان کی تحریک انصاف نے حکومت کو ساتھ بیٹھنے کی پیشکش کر دی ہے، لیکن انتخابات کے لیے حکومت نے کوڑا چٹا جواب دے دیا ہے کہ جی نہیں بیٹھنا عمران خان کے ساتھ۔ آج حکومتی اتحاد کا اجلاس جو ہے وہ ہوا ہے اور اس کے فیصلے کیا ہوئے وہاں پر وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور ساتھ ہی ایک اور بڑا فیصلہ جو ہوا ہے، اور اس بار یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے۔ اس بار یہ لوگ صرف اپنے ووٹرز کو اور سپورٹرز کو راضی رکھنے کے لیے، انگیج رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کا وہ کیا ہوتا ہے، ان کا جذبہ جگائے رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ فیصلہ اس بار واقعتاً ہو رہا ہے اور سنجیدہ مرحلے میں داخل ہو چکا ہوا ہے، اور وہ ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کا۔ اب معاملہ ہے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج سے پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال کا۔ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے میجورٹی کھو چکی ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت آج کے بعد 3 دن کے بعد ختم ہو جائے گی، یعنی آج 19 ہے، 20، 21، 22 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر کے مطابق دوبارہ انتخابات ہونے ہیں۔ انہی کینڈیڈیٹس کے اندر یا ری کاؤنٹنگ ہونی ہے، ری پولنگ ہونی ہے، انہی کینڈیڈیٹس کے اندر جن کے ساتھ مقابلہ جن کا ہوا تھا 16 اپریل کو، یعنی پرویز الہی اور حمزہ شہباز۔ اب میں پرویز الہی کا نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ بظاہر تو پرویز الہی صاحب کے پاس اب 188 ارکان کی میجورٹی ہو چکی ہوئی ہے، تو لہٰذا پرویز الہی صاحب اور ان کا نام میں پہلے لے رہا ہوں، اور حمزہ شہباز کے درمیان ہوگا مقابلہ۔ اب ہم پرویز الہی کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کا حکومت یا اتحادی فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں کہ جی پنجاب سرنڈر نہیں کرنا، کسی صورت پنجاب جو ہے وہ پرویز الہی کے حوالے نہیں کرنا۔ حالانکہ اگر پرویز الہی کے حوالے کر بھی دیں گے پنجاب تو اس کا فائدہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو نہیں ہوگا۔ ہاں، مسلم لیگ نون کو نقصان ضرور ہوگا، میں نے آپ کو پہلے والے ویلاگز میں بھی یہ گزارش کی ہے کہ مسلم لیگ نون کو نقصان ضرور ہوگا، لیکن فائدہ عمران خان کو نہیں ہوگا۔ عمران خان کو بھی اس کا نقصان ہوگا لیکن مسلم لیگ نون سے زیادہ ہوگا۔ لیکن بہرحال معاملہ کچھ یوں بھی ہے کہ اگر پنجاب پرویز الہی کے حوالے کر دیا جائے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ فوراً اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ یہ ہے نا کہ جی اسمبلی توڑ دیں گے، پنجاب کی بھی اور خیبر پختونخوا کی بھی، اور اس کے بعد جب 2 صوبے یعنی ملک کی واضح اکثریتی آبادی کے پاس حکومتیں ہی نہیں ہوں گی، 2 صوبوں میں حکومتیں ہی نہیں ہوں گی، تو پھر سوچا جا رہا ہے کہ پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ حکومت کو قومی اسمبلی توڑنے، سندھ اسمبلی توڑنے اور انتخابات کروانے پر مجبور کر دے گی۔ بلوچستان اسمبلی توڑنے پر عمران خان صاحب مجبور کر سکتے ہیں۔ تو کیا ایسا عمران خان صاحب سوچ رہے ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہو رہا۔ دلچسپ صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اپنی پارٹی کے اندر ایک بات کی ہے، یہی ان کو مشورہ ملا تھا کہ جی اب پرویز الہی صاحب کو یہ پیچھے جو کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد اس دوران اور اس کے بعد بھی عمران خان صاحب کو جو مشورہ دیا گیا تھا کہ جی آپ پنجاب کی حکومت ہم بنا لیتے ہیں، پنجاب کی حکومت بنانے کے بعد خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑ دیتے اور پنجاب کی بھی توڑ دیتے، اور خود بخود حکومت جو ہے وہ مجبور ہو جائے گی وفاقی حکومت انتخابات کروانے پر۔ تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا نہیں، ایسا ہم نہیں کریں گے، اسمبلی ہم توڑیں گے اس صورت میں جب حکومت ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوگی، یعنی حکومت یہ ماننے کو تیار ہوگی کہ جی تاریخ اپنا انتخابات قبل از وقت کروائے جائیں، اور حکومت ہمیں انتخابات کی ڈیٹ دے دے گی یا اس پر مذاکرات کے لیے تیار ہوگی، تو پھر ہم اسمبلیاں توڑیں گے، ورنہ پھر ہم پنجاب اسمبلی بھی اپنے پاس رکھیں گے۔ تو اس صورت میں پرویز الہی صاحب پولیٹیکلی تو عمران خان صاحب کی جڑیں کاٹیں گے، لیکن ایک چیز جو ہے وہ عمران خان صاحب کریں گے، وہ یہ ہوگی کہ جب لانگ مارچ کریں گے تو اس کے لیے پھر خیبر پختونخوا سے بھی نکلیں گے، پنجاب سے بھی لوگوں کو نکالیں گے اور اسلام آباد کو بنا دیں گے سینڈوچ۔ تو اس وقت پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا جو وزارت داخلہ ہے وہ کام نہیں کر سکے گا۔ تو یہ عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی ہے۔ اس میں اسی وجہ سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے کا یا ان کے سر پہ ہاتھ اگر رکھ دیں، یہ کہہ دیں کہ جی پرویز الہی صاحب کو کہ جی آپ بن جائیں وزیر اعلیٰ، اور اگر آپ کو عمران خان صاحب جو ہے آپ کی اسمبلیاں توڑنے پر مجبور کریں تو آپ انکار کر دیجئے گا، اگر وہ اپنی سپورٹ آپ سے واپس لے تو ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے پاس یہ آپشن بھی ہے، لیکن مسلم لیگ نون صرف اس وجہ سے پنجاب سرنڈر کرنے کو یا ہر صورت پنجاب اپنے پاس رکھنے کے لیے تگودو کر رہی ہے کہ اگر پنجاب بھی عمران خان صاحب کے پاس آ گیا تو پھر عمران خان صاحب نے مرکزی حکومت چلنے نہیں دینی، لہٰذا جس طرح بھی ہو جو بھی ہو۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا نا کہ جی پھر ہم نے تو ہر صورت پھر اپنی حکومت بچانی ہے، ہم تو کوشش کریں گے،
اور اس میں پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی مسلم لیگ قائد اعظم کے 8-10 لوگ جو ہے اپنا پی ٹی آئی کے 8-10 ممبر جو ہے وہ غیر حاضر ہو جائیں، وہ ادھر ادھر کر دیے جائیں، ادھر ادھر ہو جائیں. تو یہ بات تو چل رہی ہے. اب اس میں جو نئی چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین کو آصف زرداری صاحب کے ذریعے، شہباز شریف صاحب کے ذریعے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بطور پارٹی سربراہ، کیونکہ رجسٹرڈ جماعت جو ہے مسلم لیگ نون وہ تو چودھری شجاعت حسین صاحب کی اس پہ ہے نام پر ہے. مسلم لیگ قائد اعظم چودھری شجاعت حسین کے نام پر رجسٹرڈ الیکشن کمیشن میں. تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح چودھری شجاعت حسین صاحب سے ایک لیٹر لکھوایا جائے ان کے ارکان کو کہ جی آپ نے حمزہ شہباز کی سپورٹ کرنی ہے انتخابات میں. تو بے شک وہ ان کو پھر یہ لیٹر صرف جاری کیا جائے، پھر ان کو بے شک پریشرائز کیا جائے یا نہ کیا جائے، لیکن لیٹر آ جائے گا تو پھر وہی لاہور ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا کہ جی وہ ووٹ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. پارٹی سربراہ کے پارٹی کے فیصلے کے اگینسٹ اگر وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں انحراف کر کے جو لوگ ووٹ کاؤنٹ کریں گے پرویز الہی کو، تو پھر ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ سوچا جا رہا ہے کہ شجاعت حسین صاحب کو اس بات پر آمادہ کر لیا جائے. میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی تھی کہ شجاعت حسین صاحب جو ہے وہ پنجاب کی حد تک چودھری شجاعت حسین صاحب پرویز الہی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کئی بار یہ بات کی ہے کہ پنجاب میں جو ہے وہ ہم شجاعت حسین پرویز الہی کے ساتھ ہیں، مرکز میں شہباز شریف کے ساتھ ہیں، پنجاب میں پرویز الہی کے ساتھ ہیں، مرکز میں اپنے لوگ، اپنے بھتیجے، اپنے وہ ان کے بھانجے مونس الہی اور حسین الہی، اور پھر ایک جو ان کی دوسری رکن ہے خاتون رکن ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. لیکن پرویز الہی شجاعت حسین صاحب کے صاحبزادے اور ساتھ طارق بشیر چیمہ صاحب ان کے ساتھی جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں، وفاقی وزیر بنے ہوئے ہیں. لیکن انہوں نے کہا پنجاب میں ہم جو ہے وہ پرویز الہی کے ساتھ ہیں. اگر پنجاب میں ان کے گھر وزارت اعلیٰ آ رہی ہے تو پھر وہ کیوں مطلب دیں گے حمزہ شہباز کے لیے لیٹر لکھیں گے. لیکن یہ حتی الامکان کوشش کی جائے گی. ایک کوشش یہ کی جا رہی ہے، اور دوسری کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کوئی 8-10 ارکان جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ ان کو منا لیا جائے، ان کو ووٹ وہ آئیں ہی نہ، غیر حاضر ہو جائیں. اس کے بعد پھر قانونی جنگ ہے تو لڑی جائے گی. آخری حد تک محاذ آرائی میں جانے کا فیصلہ کیا ہے حکومت نے. اور اتحاد نے، جو اتحادی اجلاس ہوا ہے جس کے یا تو ابھی تک اعلان ہو چکا ہوگا جب تک آپ میری ویڈیو سن رہے ہیں، کیونکہ ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو ابھی اجلاس جو ہے وہ درمیان میں تھا، اور میرے سورسز نے مجھے بتایا تھا کہ جی اجلاس اتحادیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جی لڑائی ہوگی، لڑیں گے، سرنڈر نہیں کریں گے، عمران خان صاحب کے حوالے ملک نہیں کر سکتے، لہٰذا آخری حد تک جائیں گے. اور وہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں آخری بال تک کھیلوں گا، عمران خان صاحب تو آخری بال تک نہیں کھیلے تھے. انہوں نے تو پھر کھیلنے کے بجائے وہ اپنا کیا کہتے ہیں باکسنگ کی رنگ میں آ کر انہوں نے پسٹل نکال لی تھی. تو آخری گیند تک تو عمران خان صاحب نہیں کھیلے تھے، فاؤل پلے کیا تھا. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آخری حد تک جانا ہے. سوال ہوا مسلم لیگ نون کے ایک انتہائی بڑے لیڈر سے جو عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے ہر وقت اتاولے ہوتے ہیں، ان سے سوال ہوا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا. تو انہوں نے کہا نہیں، مطلب گرفتاری کا معاملہ جو ہے وہ ابھی فوراً نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے لیے مواد اکٹھا کیا جا رہا ہے، چیزیں جمع کی جا رہی ہیں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے، تاکہ گرفتاری جب ہو تو پھر کوئی عدالت ضمانت دینے کے قابل نہ ہو کہ عدالت کہے کہ جی نہیں ان کو ضمانت دے دے، پھر ایسی پکی گرفتاری ہونی ہے. تو وہ اس کے لیے جلدی نہیں ہے حکومت کو لگ یہ رہا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ جو عمران خان صاحب کے گلے پڑ سکتا ہے. حکومت کے نظر ہے الیکشن کمیشن پر کہ الیکشن کمیشن توہین عدالت کی جو جو نوٹسز لینے جا رہی ہے. ابھی تو آج خبر پہلے بھی آئی تھی، آج پھر آئی ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے پیمرا سے مواد منگوایا ہوا ہے عمران خان صاحب کے خطابات کا، وہ جو انہوں نے لیا میں کیا، بھکر میں کیا، ملتان میں کیا، الیکشن کیمپین میں ہر جگہ جا کر الیکشن کمیشن کے اوپر جو الزامات لگائے، چیف الیکشن کمشنر کے نام لے کر الزامات لگائے، اس کا ریکارڈ جو ہے وہ پیمرا نے دے دیا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو. اب وہ ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد الیکشن کمیشن آج کل میں توہین عدالت کے نوٹسز عمران خان صاحب کو جاری کرے گا. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. تو نوٹسز جاری ہو جائیں گے تو جو فارن فنڈنگ کیس والا معاملہ ہے، ممنوعہ فنڈنگ کیس والا معاملہ، اس میں مہینہ سوا لگ جائے گا آنے میں. لیکن یہ والا معاملہ جو ہے توہین عدالت والا، اس میں عمران خان صاحب کی طلبی ہوگی، ذاتی حیثیت میں ہوگی، وکیل کے ذریعے نہیں ہوگی، ذاتی حیثیت میں ہوگی. کیونکہ بطور جماعت پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کی نظر میں، جو میرے سورسز کہہ رہے ہیں، الیکشن کمیشن کی نظر میں عادی بن چکی ہوئی ہے الیکشن کمیشن کو ملائن کرنے میں اور الزام لگانے میں. لہٰذا ایک نوٹس ہوگا، جواب آئے گا، جواب کے بعد پھر ذاتی حیثیت میں عمران خان صاحب کو طلب کیا جائے گا اور پھر معاملہ توہین عدالت تک جا سکتا ہے. اور حکومت کی بھی ابھی ٹوٹل اس وقت جو فوکس ہے وہ اسی طرف ہے. کل مریم نواز صاحبہ نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا تھا کہ جی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا، اور اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی مطالبہ کر دیا کہ جی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دیں ہمیں،
کیوں نہیں سنا رہے؟ تو وہ الیکشن کمیشن کے اوپر حکومت کی ہیں پوری نظریں، حکومت اس طرف جا رہی ہے۔ اب جو میں نے پہلے بتا دیا کہ جو اتحادیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی، حکومت جو ہے وہ اپنی مدت تک جائے گی، اپنی مدت پوری کرے گی، اور اس کے لیے اگر حکومت کو لگتا ہے کہ کہیں ایکسٹینشن کا معاملہ کام آ جائے گا، آرمی چیف صاحب اگر ایکسٹینشن کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ 1 سال کی جو باقی مدت لے سکتے ہیں وہ، تو پھر حکومت اس طرف بھی جا سکتی ہے۔ یہ حکومت کے کچھ لیڈروں کا خیال ہے کہ ہم پھر اس طرف بھی جا سکتے ہیں۔ عمران خان کو کسی صورت بھی نہیں جو ہے وہ موقع دیا جائے گا کہ وہ دوبارہ اسی طرح دندناتے پھرے۔ تو اس کو روکنے کے لیے عمران خان صاحب کو ایک یہ کہ اسمبلیاں جو ہے وہ نہیں توڑی جائیں گی، انتخابات نہیں کروائے جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ پنجاب ہر صورت بچانے کی کوشش کی جائے گی، جو داؤ پیچ کھیلنے پڑے، فاؤل ہوئے، غلط ہوئے، جو ہوئے وہ کھیلیں گے۔ اس کے بعد عدالت میں معاملہ جائے گا، عدالتوں میں لڑیں گے، لیکن عدالتوں میں اس بار ریلیف جو ہے وہ پی ٹی آئی کو فوراً مل رہا ہے۔ آپ دیکھیں منیر ارکان جو ہے ان کا ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوا، جس کی وجہ، اور منیر ارکان ڈی سیٹ ہو گئے، الیکشن بھی ہو گیا۔ تو الیکشن عمران خان صاحب جو پٹیشنز لے کے جاتے ہیں دنوں میں ہو جاتی ہے۔ پرویز الہی صاحب کا جو حمزہ شہباز کی جو الیکشن تھا 16 اپریل والا، اس کے لیے چلے گئے عدالت میں، پرویز الہی اور پی ٹی آئی چلی گئی، ان کو ریلیف مل گیا اور دوبارہ انتخابات کی طرف معاملہ جا رہا ہے۔ اور یہ جو سارا عمران خان صاحب نے زور لگا کر 22 نشستیں، جو 20 نشستیں خالی ہوئی تھیں، ان میں سے 15 نشستیں جیتی بھی اسی لیے تاکہ پنجاب کی حکومت واپس لے، اور پھر وہ ان کو جو 5 اسپیشل سیٹس والا جو معاملہ تھا، الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ نہیں، پہلے انتخابات ہونے دیں 20 حلقوں کے، اس کے بعد ہاؤس جب مکمل ہوگا تو پھر سب اپنے اپنے تناسب سے سب کو سیٹیں جو ہے الاٹ کر دی جائیں گی۔ تو عدالت نے کہا نہیں، جو انتخابات سے پہلے جو فہرست جمع کرائی جاتی ہے اسی فہرست کے مطابق جس پارٹی کے لوگ خالی ہوئے ہیں ان کے باقی پیچھے آنے والے 5 لوگوں کو آپ اناؤنس کر دیں، نوٹیفائی کر دیں۔ وہ ریلیف مل گیا۔ تو حکومت تو یہ سمجھ رہی ہے کہ جی ہم عدالتوں میں جا کر مقابلہ کریں گے، تگڑا مقابلہ کریں گے اور عدالتوں میں معاملہ لے جائیں گے، بے شک ہم فاؤل پلے کریں جو کریں، لیکن عدالتوں کی جنگ لڑیں گے۔ تو عدالتوں کی جنگ میں مسلم لیگ نون کے لیے اب وہ پرانے زمانے نہیں رہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے فیصلے ہیں۔ اب فیصلے آپ دیکھیں کہ ضمانتیں کیسے ہوتی ہیں، منٹوں میں ضمانتیں ملتی ہیں۔ عمران خان صاحب کل بھی ان کی ضمانت بغیر جائے ان کی ضمانتوں میں توسیع ہو گئی 5 مقدمات میں۔ تو عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو ریلیف فل مل رہا ہے، کیونکہ پریشر عمران خان صاحب نے عدالتوں پر، اداروں پر ایسا ڈالا ہوا ہے۔ ایک ادارہ ہے جو عمران خان صاحب کے دباؤ میں نہیں آ رہا، وہ ہے الیکشن کمیشن۔ اب حکومت کی نظریں بھی الیکشن کمیشن پر ہیں کہ جی کسی طرح الیکشن کمیشن جو دباؤ میں نہیں آ رہا اس کو سپورٹ دیں، ذرا اس کے کیا ہوتا ہے ہوا شوا بھریں اس میں، تاکہ وہ الیکشن کمیشن جو ہے عمران خان کے خلاف کوئی بڑا فیصلہ کرے۔ تو حکومت کی ٹوٹل نظریں ادھر ہے، اور دوسرا کہ مقابلہ کریں گے، حکومت چھوڑ کر مقابلہ نہیں ہو سکتا، حکومت میں بیٹھ کر مقابلہ کریں گے۔ اس کے لیے تحریک انصاف نے ایک پیشکش کی ہے دوبارہ، فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ جی ہم حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، اصلاحات کے لیے بھی بیٹھیں گے، ہر طرح کی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں انتخابات کی تاریخ دیں۔ حکومت نے کہا نہیں، کوئی تاریخ نہیں دیں گے، کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ حکومت سے، حکومتی لوگوں سے جب سورسز سے بات ہوئی تو وہ بھائی اگر آپ مذاکرات نہیں کریں گے، عمران خان صاحب ایک پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں، آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھیں گے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں بیٹھیں گے، نہ مذاکرات کی پیشکش کریں گے، نہ ان کے مذاکرات کی پیشکش پر ان کے ساتھ بیٹھیں گے، کیونکہ ان کی شرط ایک ہے کہ جی انتخابات کی تاریخ دیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ نہیں بیٹھیں گے تو پھر تو کوئی تیسری قوت کو مداخلت کی ضرورت پڑ جائے گی۔ تو کہتے ہیں بالکل کریں وہ تیسری قوت مداخلت، ہم عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہم ان کے سامنے کمزور نہیں ہوں گے، بے شک ہم شکست کھا رہے ہیں انتخابات میں، لیکن ہم کمزور نہیں ہوں گے۔ کیونکہ مسلم لیگ نون کے اندر وہ جو بیماری تھی جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون ہاری ہے، جو مرض تھا وہ انہوں نے پکڑ لی ہے انتخابات میں۔ میں نے پہلے دن ہی، جس دن انتخابات کا رزلٹ آئے تھے، اسی دن ہی میں نے گزارش کی تھی انتخابات کے رزلٹ کے ساتھ، یعنی اگلے دن جو میرا ویلاگ تھا، کہ مسلم لیگ نون اپنے اختلافات کی وجہ سے آ رہی ہے، اپنی غلط حکمت عملی کی وجہ سے آ رہی ہے، اپنی نالائکیوں نااہلیوں کی وجہ سے آ رہی ہے، کہ جن لوگوں کو آپ نے ٹکٹ نہیں دی اپنے سابقہ امیدواروں کو، ان کے پاس کوئی چل کر ہی نہیں گیا۔ اب تو خبریں آ رہی ہیں کہ راجہ ظفر الحق نے بھی راجہ صغیر کے اگینسٹ جا کر الیکشن کیمپین چلائی ہوئی تھی۔ راجہ ظفر الحق چیئرمین مسلم لیگ نون، انہوں نے ووٹ نہیں ڈلوایا تھا۔ تو یہ تو ہوا ہے مسلم لیگ نون کے حد تک۔ تو مسلم لیگ نون کے لیے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم کیوں ہارے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا یہ زوم ہے کہ جی ہم غیر مقبول نہیں ہوئے، ہمیں عمران خان نے نہیں ہرایا، ہم نے اپنے آپ کو خود ہرایا ہے۔
تو لہٰذا ہم اس کے اوپر اوورکم کر لیں گے، ہم وہ قابو کر لیں گے، ہم کم بیک کریں گے اور ہم واپس اٹھیں گے۔ ایک تو یہ معاملہ۔ اچھا، اٹھنے کے لیے، عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک چیز مسلم لیگ نون کے اندر شدت سے جو ہے وہ جس کا احساس یا ادراک ہوا ہے کہ یار یہ جو لیڈرشپ ہمارے پاس پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے بشمول مریم نواز صاحبہ، یہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ۔ باقی تو اصل مقابلہ تو پنجاب کا ہے نا۔ تو پیپلز پارٹی، میں نے پہلے بھی آپ کو گزارش کی تھی کہ یہ اب سوچا جا رہا ہے کہ ایگریسولی حکومت جو عمران خان کے خلاف سارے محاذ کھولے، تو اس میں پیپلز پارٹی کے پاس بھی یہ آپشن ہے کہ جی بلاول بھٹو تو ہوں گے فورن محاذ پر، خارجی محاذ پر مصروف، تو اس کے لیے پھر آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کو انگیج کیا جائے، پنجاب میں ان کو اتارا جائے، کیونکہ الیکشن کی کیمپین کا وقت ہو چکا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے الیکشن کا ماحول بنا دیا، بے شک انتخابات اگست 2023 میں ہوں یا اس سے پہلے ہو، الیکشن کا ماحول بن گیا ہے۔ اب کوئی پولیٹیکل پارٹی اگر گھر بیٹھے گی اور وہ سوچے گی کہ جی نہیں، جب انتخابات کا اعلان ہوگا اور پھر ہم انتخابی مہم چلائیں گے، تو وہ ہار جائے گی۔ وہ جس طرح پیپلز پارٹی 2013 2018 میں، بلکہ 2013 میں تو کوئی اور معاملہ تھا، دہشت گردی تھی، لیکن 2018 میں جس طرح پیپلز پارٹی الیکشن کے وقت نکلی تھی، اسی طرح پھر پیپلز پارٹی کو نقصان ہوا تھا۔ تو اب اگر مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یہ سوچ کر بیٹھ جائے گی کہ جی ہم نے انتخابات کے اعلان کے بعد عوام میں جانا ہے، تو اس کو ہوگا نقصان۔ لہٰذا یہ اب ان کو بھی ادراک ہو گیا ہے، پیپلز پارٹی بھی سمجھ رہی ہے کہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کو پنجاب میں اتارا جائے۔ آصف زرداری صاحب جو جوڑ توڑ کی سیاست کر رہے ہیں، اب وہ کام نہیں آئے گی۔ عمران خان صاحب نے عوامی میدان جتنا گرم کر لیا ہوا ہے، تو مسلم لیگ نون، مریم نواز صاحبہ تو میدان میں ہے، کراؤڈ تو پلر ہے، لیکن جو چوڑ توڑ ہے، لوگوں کو منانا، لوگوں کے پاس جانا، لوگوں کو بلانا، سر پہ ہاتھ رکھنا، وہ نہیں کر پا رہی۔ تو اس کے لیے اگر عام انتخابات، کیونکہ عمران خان صاحب نے اب وہ غیر یقینی کی صورتحال تو پیدا کر لی ہے نا، حکومت بے شک یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم انتخابات 2023 میں کروائیں گے، ہم عمران خان صاحب کے پریشر میں نہیں آئیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکومت کے اندر بھی اس معاملے پر اختلاف ہے۔ حکومت کے اندر بھی غیر یقینی ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ اب فوراً کروا لینے چاہیے، قبل از وقت کروا لینے چاہیے۔ آپ نے سنا وفاقی وزیر جاوید لطیف صاحب کی بات کہ جی عمران خان نہیں جیتا، نواز شریف کا بیانیہ جیتا ہے، عمران خان نے نواز شریف کا بیانیہ اپنایا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ وہ جیت گیا، تو اور حکومت جو ہے ہماری اس کو فوراً انتخابات کی طرف جانا چاہیے۔ تو مسلم لیگ نون کے اندر مصطفیٰ نواز کھوکھر پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا فوراً انتخابات کی طرف جانا چاہیے۔ تو بذات خود حکومت کے اندر بھی اب یہ یقین نہیں ہے 100% کہ انتخابات 2023 تک جائیں گے، اس لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جتنا عرصہ حکومت ہے مسلم لیگ نون کی اتحادیوں کی، نواز شریف کی واپسی کی راہ ہموار کی جائے، نواز شریف صاحب واپس آئیں، نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کی الیکشن کیمپین کو لیڈ کریں۔ یہ بات رانا ثناءاللہ صاحب نے کی ہے، آن ریکارڈ کی ہے کہ نواز شریف صاحب لیڈ کریں گے مسلم لیگ نون کی الیکشن کیمپین کو۔ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو 20 حلقوں کا الیکشن کیمپین تھی جو مریم نواز صاحبہ نے چلائی تھی، اس میں نظر آ رہا ہے کہ جی مسلم لیگ نون کی الیکشن کیمپین مریم نواز صاحبہ اس طرح نہیں چلا پائیں جتنا ایگریسولی عمران خان چلا رہے تھے، یا جس طرح نواز شریف صاحب الیکشن کی مہم چلایا کرتے تھے، تو اس طرح وہ نہیں چلا پائیں۔ حالانکہ نواز شریف صاحب کی صحت شاید ان کو اجازت نہ دے، لیکن پاکستان میں ان کا ہونا، پارٹی کو یہاں بیٹھ کر اپنا ڈیل کرنا، یہاں بیٹھ کر پارٹی کو چلانا، اس میں فرق ہوتا ہے۔ ٹائم کا بھی تو فرق ہے نا، لندن میں میاں صاحب سوئے رہے تھے، یہاں پر انتظار ہو رہا ہوتا ہے کہ جب نواز شریف صاحب جاگیں گے تو پھر میٹنگ ہوگی، پھر ان کے ساتھ بات چیت ہوگی، ٹائم کا بھی فرق ہے۔ لہٰذا بہت زیادہ نقصان اٹھایا مسلم لیگ نون نے۔ تو پہلے مجھے جب گزشتہ برس جب یہ خبریں چل رہی ہوتی تھیں کہ نواز شریف صاحب فلاں ڈیٹ کو آئیں گے، فلاں ڈیٹ کو، تو میں نے کبھی بھی اس چیز پر، میرے سورسز بھی بتاتے تھے کہ نہیں آ رہے، اور میں نے بھی یہ بات بیان نہیں کی تھی کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے وہ آ رہے ہیں، لیکن اب نواز شریف صاحب کے آنے کا معاملہ سنجیدہ مرحلے میں داخل ہو گیا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سب کو تگری کا ناچ نچایا ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔